جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کامیابی اور ناکامی کے مفہوم کو قرآن میں بیان کیا ہے کہ اللہ کا کلام، میں نے پہلے کہا قول فصل، اللہ کی بات فیصلہ کن، اللہ کی بات ناقابل تبدیل۔ پھر اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ قسم اٹھائی جاتی ہے جہاں آگے شک اور تردد پیدا ہو رہا ہو، میری بات میں شک ہے آپ کو تو میں قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ کی بات میں نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی شبہ ہے، نہ کوئی تردد ہے، نہ کوئی کھوٹ ہے، نہ کوئی اٹک ہے، نہ کوئی کھٹک ہے، وہ تو صاف ستھرا بے غبار قول ہے، فیصلہ کن بات ہے۔ پھر اللہ جب قسم اٹھاتا ہے تو اس میں وزن پیدا کرنے کے لیے ہے، میرے دماغ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، اور مجھے بیدار کر کے سنانے کے لیے ہے کہ میں سوتا سوتا نہ سنوں، اونگتا اونگتا نہ سنوں، جاگ کے سنوں کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایک قسم اللہ اٹھا دے تو وہ کلام کی طاقت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، اور اگر وہاں اکٹھی 7 قسمیں اللہ نے اٹھائی ہوں، پورے قرآن میں کہیں 7 قسمیں اللہ نے نہیں کھائیں پورے قرآن میں۔ ایک جگہ 5 ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہاں 5 قسمیں ہیں، لیکن 7 والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، یہ 7 ہو گئیں، 7 یہ 7 ہو گئیں۔ اور اگر عطف معطوف کو الگ کر دوں، والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان اور اس کے بنانے والے کی، تو یہ 8، اور والارض وما طحاها، اور قسم ہے مجھے زمین اور اس کے بچھانے والی کی، یہ 9، اور ونفس وما سواها، اور قسم ہے مجھے انسانی جان اور اس کے بنانے والے کی قسم ہے، اگر اس کو الگ کر دوں تو 10، تو 7 یا 10۔ اور اگر اس کے ساتھ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء والشمس وضحاها، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، تو یہ 11 قسمیں بن جاتی ہیں۔ 11 قسموں کے بعد 7 تو ہیں، عطف معطوف ایک کر کے 7 تو ہیں، لیکن اگر میں اس کو الگ کروں، الگ کر دوں، اور اس واو کو بھی میں عاطفہ کی بجائے واو قسم بنا دوں، وشمس وضحاها، قسم ہے مجھے سورج اور قسم ہے مجھے اس کی روشنی کی، اس کو میں الگ کر دوں تو پھر یہ 11 قسمیں ہیں، اور اگر میں اس کو واو عاطفہ بناؤں تو پھر یہ 7 قسمیں ہیں۔ قسم تو میرے اللہ کی ایک ہی کافی ہے، بغیر قسم کے بھی اس کا کلام کافی ہے، پھر وہ 7 بن جائیں، 7 بم، 7 دھماکے، 7 ہتھوڑے، 7 گھڑیال، 7 سائرن بجائے اللہ تعالیٰ نے کہ سنو فیصلہ باد کے انسانوں اور ساری کائنات کے انسانوں، اور سنو سنو، مجھے قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی، والشمس وضحاها، مجھے قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، مجھے قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاها، مجھے قسم ہے دن کی، واللیل وما یغشاها، مجھے قسم ہے رات کی، مجھے قسم ہے رات کی، پھر والسماء وما بناها، مجھے قسم ہے واللیل اذا یغشاها، مجھے قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، والسماء وما بناها، مجھے قسم ہے آسمان اور اس کے بنانے والے کی، مجھے قسم ہے زمین اور اس کے بچھانے والے کی، مجھے قسم ہے تیری جان اور تیری جان کے بنانے والے کی۔ یہ 7 قسمیں اوپر نیچے اللہ اٹھائے، اللہ 7 قسمیں اللہ کھائے طارق جمیل کے لیے، تمہارے لیے، اتنا بڑا ہو کر، اتنا بڑا ہو کر، ومن اصدق من اللہ قیلا، اعلان کیا اللہ سے سچا کوئی نہیں، لا ریب فیہ ہے، اعلان کیا اللہ کی بات شک و شبہ سے بالا تر ہے، اعلان کیا وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اللہ کی بات سچائی میں فیصلہ کن ہے، اعلان کیا انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن ہے، اعلان کیا احکمت آیاتہ،
ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ اعلان کیا ہے کہ یہ میری طرف سے کھلا پیغام ہے، سچی بات ہے، کھری بات ہے، کہنے والا اللہ ہے، اور اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگر وہ قسم اٹھاتا ہے تو کوئی مسئلہ بہت بڑا ہے، اور اکٹھی وہ 7 قسمیں اٹھاتا ہے یا وہ 11 بنا دو، وہ 11 قسمیں اٹھاتا ہے تو پھر مسئلہ بہت گمبھیر ہے، بہت سنگین ہے، بہت بڑا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہمیشہ کی کامیابی اور ناکامی کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ ہے یا تیری جنت ہے یا تیری جہنم ہے، یا تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے یا تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ دنیا کا آنا اور جانا نہ اس کی عزت کی علامت ہے نہ ذلت کی علامت ہے، اس کا آنا نہ کامیابی کی علامت ہے، اس کا جانا ناکامی کی نہ ناکامی کی علامت ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا اصل مفہوم جو میرے اللہ نے بتایا ہے اپنی کتاب میں، اس کو اللہ تعالیٰ قسموں سے بیان کر رہا ہے۔ وَالشَّمْسِ، مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب، جس نے گندا کیا وہ ناکام۔ سمجھے ہو؟ بندہ کہتا نہیں سمجھا تو اللہ دوسری قسم اٹھاتا ہے، والقمر اذا تلاہا، مجھے قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے آتا ہے۔ کامیاب وہ ہے جس نے نفس کو پاک کیا، ناکام وہ ہے جس نے نفس کو گندا کیا۔ سمجھے ہو؟ وہ کہتا نہیں سمجھا تو اللہ تیسری قسم اٹھاتا ہے، والنہار اذا جلاہا، مجھے دن کی قسم جو روشن کر دیتا ہے اندھیروں کو۔ سمجھے ہو کہ کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو پاک کرے، ناکام وہ ہے جو اپنے آپ کو گندا کرے۔ سمجھے ہو؟ وہ کہتا نہیں سمجھا تو پھر اللہ چوتھی قسم اٹھاتا ہے، واللیل اذا یغشاہا، مجھے قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہے، جس نے اپنے آپ کو گندا کیا وہ ناکام ہے۔ سمجھو؟ کہتا نہیں سمجھا۔ پھر اللہ پانچویں قسم اٹھاتا ہے، والسماء، مجھے قسم ہے آسمان کی، پھر اپنی ذات کو شامل کیا، وما بناہا، اور مجھے قسم ہے آسمان کے بنانے والے رب کی۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا، ناکام وہ ہے جس نے آپ کو گندا کیا۔ سمجھے ہو؟ وہ کہتا میں تو نہیں سمجھا، ادھر تو مزے ہی اور ہیں، پتہ نہیں یا اللہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ چھٹی قسم اٹھاتا ہے، والارض، مجھے قسم ہے زمین کی، وما طحاہا، اور قسم ہے مجھے زمین کے بچھانے والے رب کی، اپنی ذات کو شامل کیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا وہ کامیاب ہے، جس نے اپنے آپ کو گندا کیا وہ ناکام ہے۔ سمجھو؟ وہ کہتا نہیں سمجھا۔ پھر اللہ ساتویں قسم اٹھاتا ہے، ونفس، ونفس، یہ جذباتی قسم ہے، جیسے ہم کہتے ہیں مجھے تیری جان کی قسم، مجھے تیری جان کی قسم، یہ محبت میں اٹھائی جاتی ہے قسم، یہ محبت میں کھائی جاتی ہے قسم۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہا ہے میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم، وما بناہا، اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم، اب تو میری مان۔ کیا یا اللہ؟ فقد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جو اپنے نفس کو پاک کرے گا وہ کامیاب ہے، اور جو اس سے گندا کرے گا وہ ناکام ہے۔ اب تو سمجھ جا، اب تو سمجھ جا، 7 قسمیں تابڑ توڑ، ٹھا ٹھا ٹھا، ٹھک ٹھک ٹھک، دماغ کو جھنجھوڑنے کے لیے، چولوں کو ہلانے کے لیے، دل کو، دل کے دروازوں پر دستک دینے کے لیے، کانوں کے ڈاٹ چیر کے اندر میں آواز کو پہنچانے کے لیے، دل کے دبیز پردوں کو اٹھا کر اس کے اندر میں جا کر بات کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک قسم اٹھاتا ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، پھر ساتویں۔ اور مضمون کیا ہے؟ قسم کس بات پر ہے؟ کہ اپنے آپ کو پاک کرو تو کامیاب ہو، اور اپنے آپ کو ناپاک کرو گے تو تم ناکام ہو۔ اور جب قسم اٹھائی جاتی ہے تو پھر گواہ ضرورت، عدالت میں گواہ پیش کیے جاتے ہیں، گواہ لگ جائیں تو قسم بیکار ہو جاتی ہے، گواہ نہ لگیں تو پھر قسم اٹھوائی جاتی ہے، وہ جھوٹی اٹھائے سچی اٹھائے عدالت اسے بری کرتی ہے۔ تو جب
قسم اٹھا لو تو گواہوں کی ضرورت نہیں، گواہ پیش کرو تو قسم کی ضرورت نہیں، پر میں اللہ پہ قربان جاؤں، اس نے قسمیں بھی اٹھائی ہیں اور گواہ بھی پیش کیے ہیں۔ اس مضمون کو واضح کرنے کے لیے پہلے قسمیں اٹھائیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، دن کی قسم، رات کی قسم، چاند کی قسم، سورج کی قسم، آسمان کی قسم، دھرتی کی قسم، تیری جان کی قسم، آسمان کے رب کی قسم، دھرتی کے رب کی قسم، تیری جان کے بنانے والے خالق اور مالک اور رازق کی قسم۔ اپنے آپ کو پاک کرو گے تو کامیاب ہو، ناپاک کرو گے تو ناکام ہو۔ یہ مضمون مکمل ہو گیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے حجت کو تمام کیا اور اللہ تعالیٰ نے گواہ پیش کیے کہ اگر تمہیں میری قسموں پر اعتبار نہیں ہے، میں 7 قسمیں اٹھا چکا ہوں، اگر اس پر تمہیں اعتماد نہیں ہے تو میں گواہ پیش کرتا ہوں۔ کیا گواہی ہے یا اللہ کا تمہارے قریب ہے؟ اے معاشر عرب، کذبت ثمود بطغواها، ایک قوم آئی تھی، یہیں عرب کی دھرتی پر آئی تھی، اور ان کے گھر آج بھی موجود ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو گواہی کے طور پر لایا کہ ان کا شہر پورا موجود، ان کے آثار موجود، ان کے سارے کھنڈر موجود، ان کی ساری نشانیاں موجود، اور وہ تبوک قریب کا شہر ہے۔ کذبت ثمود بطغواها، اسی عرب میں ایک قوم رہتی تھی ثمود، جو سرکش ہوئی اور انہوں نے میری بات کو جھٹلایا اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ اذ انبعث اشقاها، اور ان کا بدبخت کھڑا ہوا اونٹنی کو مارنے کے لیے۔ فقال لهم رسول اللہ، تو ان کے رسول صالح نے کہا، ناقۃ اللہ وسقیاها، اونٹنی کو نہ چھیڑنا، اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا، یہ جب پانی پینے آئے تو اسے ہاتھ نہ لگانا ورنہ مارے جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے۔ فکذبوہ، انہوں نے صالح کو بھی جھٹلایا۔ فعقروها، انہوں نے اس کو اونٹنی کو مار دیا، ختم کر دیا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواها ولا یخاف عقباها، تیرے رب نے ان پر عذاب کی چوٹ ماری، عذاب کا کوڑا برسایا، عذاب کے نقارے پر چوٹ ماری اور انہیں زیر و زبر کیا، تحت